السلام علیکم خواتین و حضرات۔ غزہ اور گردونواں میں جاری اسرائیلی فضائی بمباری سے علاقے کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے بڑے ملکوں کی شیرباد کے ساتھ یہودی حماس کا غصہ غزہ کے معصوم شہریوں پر نکال رہے ہیں۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ صہیونیوں کے ایک تازہ فضائی حملے میں ترکیہ فلسطین فرینڈشپ ہسپتال کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی انقرہ کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے، جبکہ فلسطینی ہلال امر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں اس کے گوداموں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حماس نے پکڑے ہوئے یہودیوں کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسرائیلی حکومت کو لوگوں کے تحفظ میں ناکام ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیلی حکومت نے اس ویڈیو کو نفسیاتی پروپیگنڈا قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایک فوجی کو غزہ کی پٹی میں فوجی آپریشن میں رہا کرا لیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے ملکوں اور عالمی تنظیموں کے مطالبات کو پس پش ڈالتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ایک مرتبہ پھر حماس کے ساتھ جنگ بندی کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بات حماس کے خاتمے سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کے سربراہ فلپ لازارینی نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی بے لگام بمباری نے شدید تباہی مچائی ہے، جبکہ عالمی ادارہ WHO کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں ہسپتالوں کو دوبارہ طبی سامان فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8,306 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور اسرائیل کی مسلسل فضائی بمباری کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر گھنٹے میں ایک مرتبہ اسرائیلی جہاز بمباری کر رہے ہیں۔ غزہ سے آنے والی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق آج اسرائیلیوں نے جنوبی غزہ میں خان یونس میں بمباری سے ایک رہائشی عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اسی طرح رفح ڈسٹرکٹ میں ایک گھر کو تباہ کیا گیا ہے، جبکہ تازہ حملے میں فلسطینی ہلال احمر کے القدس ہسپتال کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز لاہور۔